اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عقیل یوسفزئی، مخاطب ہوں آپ سب سے پشاور کے سنو پختونخوا کے اسٹوڈیو سے۔ جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں ریڈیو پاکستان کے اصول نیٹ ورکس کے، ان سب کو میری طرف سے، میری ٹیم کی جانب سے اور پشاور کی جانب سے اس امید کے ساتھ سلام پہنچیں کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا رویہ اپنائیں گے۔ ہم فیک نیوز پھیلانے سے، ایسی خبریں پھیلانے سے، ایسے تبصرے کرنے سے، ایسے الفاظ استعمال کرنے سے گریز کریں گے جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو۔ میڈیا کی جب ہم بات کرتے ہیں، نیریٹو کی بات کرتے ہیں، جب پروپیگنڈا کی بات کرتے ہیں، تو اس میں لازمی ہے کہ ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ ذمہ داری کا مظاہرہ کسی بھی شعبے میں لازمی ہے کہ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں کا مظاہرہ کریں۔ پروگرام ہے، آپ سب لوگوں کو پتہ بھی ہے، آپ لوگوں کا پسندیدہ پروگرام ہے، پورے پاکستان کے تمام اسٹیشن سے ہم اس کو نشر کرتے ہیں ریگولر بنیادوں پر۔ ڈائلاگ میں ہم نہ صرف یہ کہ پاکستان کو درپیش مسائل پر بات کرتے ہیں، بلکہ پاکستان کے بارے میں جو انٹرنیشنل ایک نیریٹو ہوتا ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور ساتھ میں خصوصی طور پر پشاور سے جب ہم یہ پروگرام نشر کرتے ہیں تو اس میں اس بات کو ہم ملحوظ خاطر رکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کرے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ خیبر پختونخوا پاکستان کا فرنٹ لائن صوبہ ہے۔ جب ہم انتہا پسندی کی بات کرتے ہیں، جب ہم افغانستان اور افغانستان سے ریلیونٹ ایشوز کی بات کرتے ہیں، جب ہم پرابلمز کی بات کرتے ہیں، جب ہم ٹیررزم کی بات کرتے ہیں، اور جب ہم تجارت کی بات کرتے ہیں، تو دو صوبے پاکستان کے ایسے ہیں جن کی حساسیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک منفرد بات کرنی ہوتی ہے۔ اور چونکہ پاکستان کا مین سٹریم میڈیا ان تمام ایشوز کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرتا، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارے پشتو کے سننے والے ہیں ان کو تو ہم ریگولر بنیادوں پر نیوز اور ویوز کے ذریعے، اپنے پروگرامز کے ذریعے آگاہ کرتے رہتے ہیں، خاص کر قبائلی علاقہ جات میں جو کہ آج کل ایک بار پھر حالات جنگ میں ہیں، بلکہ اردو کے ذریعے یا ٹیکرز کے ذریعے یا پوسٹر کے ذریعے آپ لوگوں کو بھی درست معلومات پہنچانے کی کوشش کریں۔ آج کے پروگرام میں ہم جو ریجنل ایک 3 ٹرمز استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے انگیجمنٹ، ایک ہوتی ہے سیٹلمنٹ، اور ایک ہوتی ہے ری الائنمنٹ۔ اور جب اس کے ساتھ ہم ری لگاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں پہلے سے موجود ہے، مگر موجودہ دور میں یا آج کے دن میں ان میں چند ڈیولپمنٹس ہوتی نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر اس وقت جب ہم پروگرام پیش کر رہے ہیں تو تاجکستان میں پاکستان اور تاجکستان کی سیکیورٹی فورسز کے درمیان مشقیں جاری ہیں۔ یہ ری الائنمنٹ کی اور ری سیٹلمنٹ کی، ریجنل ری سیٹلمنٹ کی ایک مثال ہے۔ اسی طریقے سے کل وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے ہفتہ بریفنگ میں کہا ہے کہ افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی بہت جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ وہ شیڈول ہے، چند ٹیکنیکل بنیادوں پر یا رکاوٹوں کی وجہ سے یا ارینجمنٹس کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے، مگر بہت سے لوگوں نے اس پر بہت زیادہ منفی تبصرے بھی کیا جس کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ فارن افیئرز ایک حساس معاملہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو غیر سرکاری اطلاعات ہے اس کے مطابق اس وقت جب ہم یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت پاکستان کی فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب امریکہ کے دورے پر ہے۔ گزشتہ 2 مہینوں کے دوران یہ ان کا دوسرا دورہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے جو کی بورڈ واریئرز ہے، جو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستانی ریاست، خاص کر پاکستانی افواج کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، انہوں نے اس والے دورے کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے، مگر اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ان کو امریکن افواج کے سب سے بڑے مرکز سینٹ کام کی جانب سے خصوصی طور پر امریکہ کے دورے کی دعوت دی گئی ہے۔ سینٹ کام کے جو چیف ہیں، جس کو پاکستان نے گزشتہ ماہ یہاں پر ایک بہت بڑے اعزاز سے، ایوارڈ سے بھی نوازا ہے، وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور ان میں چند ہی ممالک کے سربراہان افواج کو دعوت دی گئی ہے، اور یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی بات ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل کو اس میں مدعو کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ وہاں پر انگیجمنٹ کے سلسلے میں بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے اندر جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے آج وہ بھی ہمارے موضوعات میں شامل ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر نہ صرف یہ کہ آپریشنز جاری ہے، یہاں پر کارروائیاں جاری ہے، یہاں پر مختلف گروپوں کی جانب سے یا مختلف عناصر کی جانب سے یا مختلف پارٹیوں کی جانب سے جرگوں کا سلسلہ جاری ہے، بلکہ اس قسم کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر چند اور آپریشنز وہ لانچ ہونے جا رہے ہیں۔
گزشتہ ہفتے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں تقریباً 12 کارروائیاں کی گئی ہیں. بنو میں بہت بڑا آپریشن کیا گیا ہے. اس طریقے سے چند اور جگہوں پر آپریشن کیے گئے ہیں. ان تمام صورتحال پر کہ خیبر پختونخوا کے اندر بلوچستان کے اندر امن کیوں قائم نہیں ہو رہا. ہمارے پاس 3 مہمان اس پروگرام میں کال کے ذریعے شرکت کریں گے. سابق صوبائی وزیر اور قومی وطن پارٹی کے صوبائی چیئرمین سکندر شیرپاؤ صاحب ہمارے ساتھ اس پر اپنی آراء کا اظہار کریں گے. پولیٹیکل ویو وہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم ان سے یہ ضرور پوچھیں گے کہ خیبر پختونخوا ہی کیوں جنگ کی لپیٹ میں اور خیبر پختونخوا کی جو صوبائی حکومت ہے آیا وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے کہ اس وقت وہ ہمارے پاس لائن پر موجود ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. بہت شکریہ. کل بھی میں آپ کی ایک تقریر کی ایک کلپ سن رہا تھا اور اس میں چند لوگ پارٹی میں شامل ہو رہے تھے تو آپ نے اس شمولیتی اجتماع سے خطاب میں کہا کہ صوبائی حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی اور خیبر پختونخوا کی جو سیکیورٹی صورتحال ہے وہ اطمینان بخش نہیں ہے. اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ کی کارکردگی بھی تسلی بخش نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ کی پارٹی نے، آپ کی فیملی نے، آپ نے بذات خودکش حملوں سمیت بہت سے حملے سہے بھی ہے. آپ لوگ کبھی میدان سے باہر نہیں نکلے ہیں. آپ لوگ عوام کے ساتھ انٹریکشن میں بھی رہتے ہیں، عوام آپ کے ساتھ پیار بھی کرتے، آپ کی ساتھ محبت بھی کرتے ہیں. مگر ہم دیکھ رہے ہیں سکندر خان کے ایک بار پھر خیبر پختونخوا کے اندر سیکیورٹی کی صورتحال ابتر ہوتی جا رہی ہے. اسباب کیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کی رائے بہت اہمیت کی حامل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو عقیل صاحب آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے موقع دیا. یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے کیونکہ امن ہوگا تو ترقی ہو سکے گی، امن ہوگا تو معاشی حالت بہتر ہوگی. اگر امن نہیں ہوگا تو یہ سب بے معنی چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کل جو صورتحال بنی ہوئی ہے بہت کشیدہ صورتحال ہے اور تشویشناک ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جنوبی اضلاع، ہمارے جو مرج ڈسٹرکٹس جو کہ ایکس قبائلی اضلاع جو تھے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ملکن ڈویژن جو ہے، یہ سب اس وقت صورتحال اچھی نہیں ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ تقریباً میں میرے اندازے کے مطابق تقریباً 60% صوبہ آپ حملوں کی زد میں ہے. یہ ان حملوں کی زد میں ہے. میں پچھلے دنوں کچھ اسٹیٹسٹکس دیکھ رہا تھا تو 1 جنوری سے لے کر تقریباً جولائی تک وہ آپ کے وہ میں نے خبر پڑھی تھی کہ 383 حملے بہت زیادہ ہیں. اب یہ اگر آپ ڈیوائڈ کریں مہینے وائز تو یہ تقریباً 55 حملے بنتے ہیں. اور اگر دن کہ وہ دیکھیں تو یہ ایک دن میں 2 حملے بنتے ہیں. پھر اس میں جو سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ جولائی کے مہینے میں صرف جولائی میں 85 واقعات ہوئے ہیں. تو اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ایک سیاسی جماعت کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ احتجاج بھی کرے، ان کا حق بنتا ہے کہ پرامن احتجاج کرے، ان کا حق بنتا ہے کہ اپنے لیڈر کے لیے آواز اٹھائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ جب ان کو ایک حکومت ملی ہے تو اس کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہے، ذمہ داریاں ہیں، تقاضے ہیں. تو وہ اس طرف ان کو توجہ دینی چاہیے. ہمارے صوبائی حکومت میں ہمارے وزیر صاحب اور ہماری کابینہ کے ارکان تو لاہور میں اگر ان کے ایم پی ایس کے ساتھ کچھ زیادتی ہوتی ہے تو ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے جانے کے لیے تو ان کے پاس ٹائم ہے. لیکن یہاں پہ کرم جانے کے لیے، یہاں پہ بنو جانے کے لیے، یہاں پہ وزیرستان جانے کے لیے، یہاں پہ باجوڑ میں واقعات ہوئے، یہاں پہ مٹا میں واقعات ہوئے، وہاں پہ جانے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو یہ ایک افسوسناک عمل ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ہماری جو پولیس ہے جو کہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے، وہ دن بدن یہ واقعات جو ہو رہے ہیں اور اس میں ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں تو نہ صوبائی حکومت کی طرف سے کوئی جاتا ہے ان کے ساتھ غمرازی کرتا ہے، فاتحہ خانے بھی نہیں کرتے، عیادت بھی نہیں کرتے. بالکل. تو اس کے ساتھ ان کی مورال جو ہے وہ دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے.
اور یہ حالات ابتر سے بدتر ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو توجہ ہونی چاہیے تھی, ٹھیک ہے اندر جو کانسٹیٹیوشن کے نیچے فرسٹ ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ, یہاں کی پولیس کے لیے اکوپمنٹ فراہم کرنا, اس میں فیڈرل گورنمنٹ اپنا ایک کردار ادا کر سکتی ہے, اور ان کو سب کو اکٹھے ہونا پڑے گا, تب جا کے یہ مسئلے حل ہوں گے. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جس طرح 2016 میں اے پی ایس کا واقعہ ہوا تو اس وقت ایک نیشنل ایکشن پلان بنا اور سب لوگ ایک پیج پر ہوئے اور ایک عوامی رائے بنا کے ایک روڈ میپ دیا گیا, سلسلہ شروع کیا گیا, روڈ میپ کیا گیا. اب آج اس کی زیادہ ضرورت ہے کہ اس قسم کے ایک وہ کیا جائے کہ جس سے پھر سے اس طرف توجہ ہو. نیشنل ایکشن پلان کے اوپر بھی اس طریقے سے عمل درآمد پوری طریقے سے نہیں ہوا, اس کا بھی ایک جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اس میں جو کمیاں ہیں اس کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے, اور پھر اس طریقے سے ایک سیاسی وہ کر کے تاکہ سب پولیٹیکل پارٹیز کو, سارے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے ساتھ بھی ہمیں چاہیے کہ تعلقات بہتر ہوں تاکہ کم از کم اس ایشوز کے اوپر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کر سکیں, تو تب جا کے یہ مسئلے حل ہوں گے. اور یہ تبھی ہوگا کہ جب وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اکٹھے مل کر اس ایشو کے اوپر فوکس کرے گی. سکندر خان, آپ نے زبردست پوائنٹس اٹھائے ہیں, اور جو نیشنل ایکشن پلان کی بات ہے طلال چودھری صاحب نے بھی کل کہا ہے یا 2 دن پہلے کہا ہے کہ اس پر ہر صورت میں عمل درآمد کریں گے, مگر ہمیں گراؤنڈ پر وہ چیزیں نظر نہیں آتی. 2 واقعات پر آپ ضرور اپنے کمنٹس ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ جب آپ نے افغانستان کی بات کی تو مشرف کے دور میں جب آفتاب خان شیرپاؤ آپ کے والد صاحب وزیر داخلہ تھے تو وہ ایک جرگہ لے کر گئے تھے افغانستان, اور اس جرگے کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ دونوں ممالک کے تعلقات بحال ہو گئے, افغانستان کے اس وقت کے پریزیڈنٹ پاکستان آ گئے, بلکہ دونوں جانب کے پختون لیڈرشپ نے شیئرنگ آف پوائنٹ آف ویو بھی کیا. اب جو ایک مطالبہ بار بار صوبائی حکومت کی جانب سے آ رہا ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم افغانستان کے ساتھ مذاکرات کریں, تو آپ کو نہیں, اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس والے جرگے میں جس نے نتائج دیے, اور اس والے, حالانکہ یہ لوگ تو محمد خان صاحب کے دور میں جرگے کرتے رہے, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مزید شدت پسندی میں اور دہشت گردی میں اضافہ ہوا. تو آپ کیا فرق سمجھتے ہیں دونوں میں؟ دیکھیں, یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ جب تک ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں, ان کا پوائنٹ آف ویو نہیں سنیں گے اور اپنا پوائنٹ آف ویو ان کو بیان نہیں کریں گے, اس تک مسائل حل نہیں ہوں گے. جب 2006-07 میں وہ جرگہ ہوا تھا تو اس کے بہت اچھے اثرات آئے تھے. میں خود اس وقت وہاں پہ موجود تھا اور میں گیا تھا, اور اس سے ایک اچھی فضا قائم ہوئی تھی, اور وہی ہمیں ابھی آج بھی ضرورت یہ ہے کہ ایک اچھی فضا قائم کی جائے. اس کے لیے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ طریقہ کار اس میں اور اس میں فرق ہے نا, اس میں پوری قیادت ایک پیج پر تھی, یہاں پر تو صوبائی حکومت کے کردار پر لوگ اعتراضات کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا فیسیلیٹیٹر ہے. اس میں صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت کو چاہیے کہ سب پولیٹیکل پارٹیز کو, سب اسٹیک ہولڈرز کو پہلے یہاں پہ جمع کریں, ایک فضا قائم کریں, اور اس کے بعد وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک فضا قائم کرنے کی ضرورت ہے. ایک چھوٹا جرگہ بنایا جائے, کچھ ہمارے جو اس ایشو کو سمجھتے ہیں ان لوگوں کو وہاں پہ بھیجا جائے, جو کہ وہاں پہ ان لوگوں سے بات کرے اور ان کے جو جائز باتیں ہیں وہ یہاں پہ لے کے آئے, اور ہمارے جو اعتراضات ہیں, ہمارے جو اس وقت یہاں پہ ایشوز ہے, وہ وہاں پہ ہم ان کو بتا سکیں اور ان کو یہ کہہ سکیں کہ ان کے لیے بھی دہشت گردی اور ان کے لیے بھی داعش ایک ایشو ہے, ہمارے لیے ٹی ٹی پی ایک تھریٹ ہے. تو اس کے لیے ایک ایسا میکینزم بنایا جائے کہ دونوں ان حالات سے نکل سکے, اور دونوں وہاں پہ جب آپس میں تجارت ہوگی, جب آپس میں باتیں ہوں گی, تو اسی سے فضا بہتر ہوگی اور دونوں ملک ترقی کر سکیں گے. ایک جب ہم بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا کی ترقی کی, تعمیری نو کی, 70s میں آپ ہی کی فیملی کے حیات خان شیرپاؤ شہید نے, جو کہ اس صوبے کے پہلے سیاسی شہید ہیں, یہ اعزاز آپ کی فیملی کو حاصل ہے,
بہت سے لوگوں کو اس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کس قسم کی دہشت گردی کا شکار ہوئے تھے. انہوں نے شیرپاؤ اسپتال کی بنیاد رکھی. آپ اندازہ لگائے کہ جو ایک ماڈل اس وقت شیرپاؤ اسپتال کی شکل میں جس کے نام لوگ بدلتی بھی رہے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی وجہ سے, انہوں نے حیات آباد جیسے ماڈل سٹی کی بنیاد رکھی. آپ کے والد صاحب نے رنگ روڈ کی بنیاد رکھی جو کہ اس وقت اگر وہ نہ ہوتی تو پشاور کی ٹرپے کی پتہ نہیں کیا صورتحال ہوتی. تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ پولیٹیکل وابستگی اپنی جگہ پر, مگر اس وقت گزشتہ 13 برسوں سے خیبر پختونخوا کے اندر شیرپاؤ ہاسپٹل جیسا کوئی ہاسپٹل ہم نے قائم ہوتے نہیں دیکھا, کوئی یونیورسٹی قائم نہیں ہوتی دیکھی. تو ہم تو پیچھے جا رہے ہیں, خاص کر جب خیبر پختونخوا کی ہم تعمیر نو کی بات کرتے ہیں, ترقی کی بات کرتے ہیں, بلکہ بیسک ریکوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں. دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو واقعی ہمارا صوبہ بہت پیچھے رہ گیا. جی 13 سال سے یہاں پہ نہ کوئی بہت بڑا منصوبہ شروع ہوا جس سے عوام کو فائدہ ہو, جی جس سے ہم یہ دیکھ سکیں کہ یہاں کے لوگوں کے لیے روزگار پیدا ہو سکے, یہاں کے لیے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکے. جی ہم دیکھیں ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا صوبہ کم خرچ بجلی بھی پیدا کرتا ہے پانی سے, تیل اور گیس بھی یہاں پہ پیدا ہوتی ہے. اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو جہاں پہ بھی انرجی موجود ہو تو وہ علاقے ترقی کرتے ہیں, وہاں کی معیشت جو ہے وہ فلرش کرتی ہے. صحیح. ہم وہ بدقسمت صوبہ ہیں کہ ہم نیٹ انرجی ایکسپورٹر ہیں, لیکن ہمارا صوبہ جو ہے وہ ترقی نہیں کر رہا, اور اس کے وسائل سے دوسرے صوبے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اس کے لیے یہاں پہ ایک مربوط پلاننگ کی ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیڈرشپ کے ویژن کی فقدان ہے. یہاں پہ ضرورت ہے کہ ایسی لیڈرشپ سامنے آئے جو کہ ان چیزوں کو سمجھتی ہوں, اور جو کہ ان مسائل سے, غربت سے, بے روزگاری سے ہمیں نکال سکے, کیونکہ یہ سوشیو اکنامک ایشوز ایڈریس ہوں گے تو ٹیررزم بھی ایڈریس ہوگا, ایکسٹریمزم بھی ایڈریس ہوگا, اور یہ اس قسم کے جو حالات ہیں ان سے ہم نکل سکیں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. سکندر حیات شیرپاؤ صاحب جو کہ قومی وطن پارٹی کے صوبائی چیئرمین ہیں, وہ اپنے تاثرات کا اظہار کر رہے تھے. تمام ڈیٹیلز انہوں نے بتائی ہے, اور جس طرح میں نے کہا بھی 70s میں حیات خان شیرپاؤ نے ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں جو یہاں پر پروجیکٹ شروع کیے ہیں, آپ یقین کریں, میں نے ایک ہاسپٹل کی مثال دے دی, اس لیول کا ہاسپٹل پھر ہم نے دیکھا بھی نہیں کہ کس طریقے سے اس کی ڈیزائننگ ہوئی تھی, یا جس طریقے سے رنگ روڈ کو 90s میں جب آفتاب خان شیرپاؤ وزیر اعلیٰ تھے, اس وقت آپ ان کی ویژن کا اندازہ لگائیں کہ پورے پشاور کے گرد انہوں نے وہ کہتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود, 35-40 سال گزرنے کے باوجود, آفتاب خان شیرپاؤ کے شروع کردہ رنگ روڈ کے ایک حصے کو ابھی تک مکمل نہیں کیا گیا ہے. آپ تعمیر ترقی کی بات تو دور کی بات ہے کہ 30 سال میں 35 سال میں آپ نے ایک پروجیکٹ کو کمپلیٹ بھی نہیں کیا. آپ بی آر ٹی لے کر آئے ہیں, ایک بار پھر بی آر ٹی کے بارے میں عجیب قسم کی اطلاعات آ رہی ہے کہ اتنا بڑا کرپشن اس میں ہوا ہے. اچھا, باقی مہمانوں سے بھی, اسرار مدنی صاحب سے بھی بات کریں گے کہ فورسز کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی علاقے میں اگر شورش ہے, کوئی بغاوت ہے, کوئی مزاحمت ہے, تو وہاں پر کارروائی کر کے واپس اپنے کیمپوں میں یا بیرکس میں چلی جاتی ہیں. یہ پوری دنیا کا ایک طریقہ کار ہے, اور اس کے بعد جو حالات بنتے ہیں ان حالات سے نمٹنے کے لیے پھر سول اداروں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے اقدامات کرے. جس طرح سکندر شیرپاؤ صاحب نے بتایا بھی کہ ایک نیشنل ڈاکومنٹ کی شکل میں ہم نے اے پی ایس واقعے کے بعد دیکھا نیشنل ایکشن پلان کو, مگر ہمارے سول اداروں نے اس نیشنل ایکشن پلان کے جو ان کے ذمے نکات تھے کہ ان پر عمل درآمد کرانا ہے, اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا. اور اس وقت نہ صرف یہ کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی عروج پر ہے, کاؤنٹر ٹیررزم کی کارروائیاں عروج پر ہے, بلکہ انتہا پسندی جس کو ہم ایکسٹریمزم کہتے ہیں اس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. گزشتہ روز جوب کے علاقے میں, جوب جو کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے درمیان پہلا بلوچستان کا پشتون ضلع ہے, وہاں پر فورسز نے کارروائی کر کے 33 دہشت گردوں کو اس وقت ہلاک کر دیا جب وہ
افغانستان سے جوب کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے، اور جوب کی سرحد پر پھر خیبر پختونخوا کا شورش زدہ علاقہ جہاں سے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اور گورنر دونوں کا تعلق ہے، ڈی خان بھی واقع ہے۔ اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ دو پہلو ہے اس والے واقعے کے یا اس والی کارروائی کی۔ ایک تو یہ ہے کہ فورسز نے کامیابی کے ساتھ ان کو ناکام بنایا، ان سب کو ہلاک کر دیا، مگر دوسرا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، ماہرین کو اس پر بھی سوچنا چاہیے کہ اگر بلوچستان کے بلوچ بیلٹ میں بلوچ لبریشن آرمی کا رویہ کرتی آ رہی ہے، تو کیا ٹی ٹی پی کی قیادت نے جو دہشت گرد گروپ ہے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا ہے نئی پلاننگ کے ذریعے یا ری سیٹلمنٹ کے ذریعے کہ ان لوگوں نے خیبر پختونخوا کے علاوہ بلوچستان کے پشتون بیلٹ کو بھی نشانہ بنانا ہے؟ ہاں، اب انتہا پسندی سے دہشت گردی جنم لیتی ہے، اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے ہم نے یا شدت پسندی کے خاتمے کے لیے ہم نے قومی سطح پر کیا کیا بہت اچھے اسکالر جو کہ انتہائی پڑھے لکھے ہیں، جنہوں نے پوری دنیا دیکھی ہے، اس وقت بھی لاہور میں موجود ہیں۔ 2 دن پہلے وہ پشاور آئے تھے، گورنر خیبر پختونخوا نے ان کو خصوصی طور پر دعوت دی تھی۔ محمد اسرار مدنی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں تو اسٹیٹ کی اپنی ذمہ داریاں ہے، وہ پوری کر رہی ہے، مگر انتہا پسندی اور شدت پسندی سے بچنے کے لیے ہمارے علماء نے، ہمارے میڈیا نے، ہمارے سیاستدانوں نے، ہمارے اداروں نے کون سا کردار ادا کرنا ہے؟ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ بہت شکریہ، آپ لاہور میں ہے اور ایک ایونٹ میں شرکت کرنے گئے ہوئے ہیں۔ آپ نے میری تمہید کو سنا بھی ہے، اور آپ پوری دنیا میں پاکستان کے ان چند لوگوں میں شامل ہیں جو کہ پاکستان، خاص کر خیبر پختونخوا کے ایک سافٹ امیج کو نہ صرف یہ کہ پورٹرے کرتے ہیں، ڈسپلے کرتے ہیں، بلکہ لوگ آپ کی بات بہت غور سے سنتے بھی ہیں۔ دہشت گردی میں اضافہ ہو گیا ہے، مگر آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ ہم نے شدت پسندی یا عدم برداشت کے خاتمے کے لیے سوسائٹی کے مختلف سرکلز نے یا مختلف لوگوں نے یا حلقوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ کون سے اقدامات ہونے چاہیے کہ شدت پسندی کو روکا جائے اور لوگوں میں اعتدال پسندی کو فروغ دیا جائے؟ جی بہت شکریہ عقیل صاحب، یہ بہت اہم موضوعات ہے جو کہ عموماً ہمارا مین اسٹریم میڈیا کور نہیں کرتا، تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ عموماً ان جیسے حساس، اہم اور ضروری معاملات پہ بات کرتے ہیں جی، اور بہت اچھے طریقے سے کور کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ پہلے تو یہ کہ انتہا پسندی، جیسے آپ نے فرمایا کہ انتہا پسندی جو ہے یہی لیڈ کرتی ہے دہشت گردی کی طرف اور وائلنس کی طرف، تشدد کی طرف، جس سے قومیں کمزور ہوتی ہے، معاشرے کمزور ہوتے ہیں، ریاستیں کمزور ہوتی ہیں، نہ وہ ترقی کرتی ہے، نہ اس کی وجہ سے انویسٹمنٹ آ سکتی ہے، نہ کاروبار چل سکتے ہیں، صحیح۔ نہ سماجی، معاشی، تعلیمی اور کسی طریقے سے بھی آپ ترقی کر سکتے ہیں، اور نہ آپ خطے کے ممالک کے ساتھ یا دنیا کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں، یا مقابلی تو دور کی بات ہے، آپ ان کے سب میں کھڑی بھی نہیں ہو سکتی اگر آپ کے ہاں داخلی سطح پر یہ صورتحال ہو۔ صحیح۔ تو یہ ہماری ایک بڑی بنیادی المیہ ہے، اور اس پہ ہماری ملک کے چند سمجھدار لوگوں نے اس پہ سوچا، سمجھا، جزوی طور پر یہ آوازیں اٹھتی رہی، آپ سمیت درجنوں دانشور لکھاری صحافی اس پہ بولتے رہے، لیکن پھر اس طرح ہوا کہ گزشتہ 5-6 سال میں یہ ہو گیا کہ پاکستان میں ایک اتفاق رائے سے پیغام پاکستان آیا، جس پہ 1800 سے زائد علماء نے دستخط کی۔ اب اس کی تعداد 6000 تک پہنچ چکی ہے، جس کو شیخ الازہر، امام کعبہ سمیت دنیا کے تمام بڑے علماء مشائخ نے انڈورس کیا، اور اس میں یہ تھا کہ مسلح جدوجہد کو ترک کرنا چاہیے۔ اگر ریاست میں یا حکومت کے ساتھ آپ کی کوئی بھی اختلافی رائے ہے تو اس کا ایک آئینی راستہ موجود ہے، اور اس آئینی راستے سے آپ ٹیبل پہ آ کے، پارلیمنٹ میں آ کے، سڑک پہ آ کے آپ احتجاج کر سکتے ہیں، جو آپ کا ایک قانونی بندوق نہیں اٹھا سکتے، لیکن آپ بندوق نہیں اٹھا سکتے۔ اور اس طرح کا بندوق اٹھانا آج کے دور میں، جیسے پرانے زمانے میں لوگ جہاد کرتے تھے، جنگ کرتے تھے، تو وہ تلوار استعمال کرتے تھے، آج کے دور میں اگر آپ وہی تلوار اٹھائیں گے تو لوگ حماقت سمجھیں گے۔ اس کے لیے آج آپ کو دنیا میں اگر آپ نے اپنے طاقت دکھانی ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک مضبوط معیشت کے ساتھ آنا ہے۔ مضبوط معیشت کے لیے داخلی امن و استحکام سب سے بنیادی ضرورت ہے۔ تو اس وقت اگر آپ قرآنی اصولوں کے مطابق بھی جہاد کرنا چاہیں تو آپ اپنی معیشت کو مضبوط کریں گے۔ معیشت کے لیے سب سے بڑا جو اہم عنصر ہے وہ ہے امن۔ اگر وہ نہیں ہے تو امن نہیں، اور قرآن کا بھی یہ اصول ہے کہ امن ہے تو پھر اس کے ساتھ معیشت بہتر ہوگی۔ امن، ابراہیم علیہ السلام نے جب ایک وہ آباد کیا تو اس نے کہا کہ اس مکہ کو امن کا گہوارہ بنا دے،
اور پھر اس کے بعد اس کے لیے معیشت کی دعا کی. تو سب سے پہلے اس نے بھی امن مانگا. جو ابراہیم علیہ السلام جس کے بعد یہودیت، مسیحیت اور اسلام 3 مذاہب آئے. تو یہ نہیں مطلب یہ ہے کہ وہ، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بنیادی اصول ہے امن. تو اس کے لیے پیغام پاکستان تشکیل دیا گیا اس کے روح سے یہ، اور اس پہ ایک اتفاق رائے ہو گیا جس پہ ہماری سیاسی قیادت، مذہبی قیادت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ، میرے تقریباً یہ تینوں جو ہے اسٹیک ہولڈرز اس پہ متفق نظر آئے، اور انہوں نے ہر ممکن کوشش کے ساتھ اس کو آگے بڑھانے کی، سمجھانے کی، کالج، اکیڈیمیا. اور اسی وجہ سے آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ کاؤنٹر ایکسٹریمزم سینٹر بن گئے باقاعدہ. کے پی پختونخوا میں بن گیا، سندھ میں بھی ایک پاس ہو گیا، پنجاب میں بھی ہو گیا، تو یہ بلوچستان میں بھی چل رہا ہے. تو یہ اس بنیادی طور پر اس پالیسی کا ایک نقطۂ آغاز ہے کہ ہم جتنے بھی مطلب اگر خارجی طور پر ہمارے افواج، ہمارے ادارے، ہمارے وہ جتنے بھی مضبوط رہیں اور وہ کریں، لیکن ہمیں داخلی طور پر اپنے مسائل کو کرنا ہوگا. اور یہ جو ابھی لیٹسٹ ایکسٹریمزم ہے جس پہ ہماری توجہ نہیں ہے، وہ ریاست اور شہریوں کا تعلق ہے. بدقسمتی سے پختونخوا جس کو ہم سوشل کنٹریکٹ کہتے ہیں، سوشل کنٹریکٹ جو ہے وہ ہمارا کمزور کرنے جا رہا ہے، اور یہ انتہا پسندی کی ایک نئی لہر کو اپنے ساتھ لے کے آئے گا. اور میرے خیال سے اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. مذہبی انتہا پسندی ہو گئی یا اور جو انتہا پسندی ہے اس پہ بہت سارا کام ہو گیا ہے، لیکن یہ والی جو چیز ہے یہ ایک نیا ٹرینڈ، اس پہ بھرپور کام کی ضرورت ہے. آپ نے تو دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی، اور آپ کو تو یہ آپ کمال کی بات بھی کرتے ہیں، ٹو دا پوائنٹ بھی کرتے ہیں، آپ ریسرچر بھی ہیں. کل یا 2 دن پہلے جو پاکستان کی سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے ایک خبر چلی ہے کہ پاکستان کے اندر قانون کے مطابق اور دین کے مطابق، آئین کے مطابق کسی بھی جتے کو یا مسلح گروپ کو بندوق اٹھانے کی یا لے کر گھومنے کی اجازت نہیں ہے. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ باجوڑ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے نا، اور اسی طرح کے بہت سارے ایسی جگہ ہیں جہاں پر کچھ گروہوں کا یہ خیال ہے کہ بندوق سے یا اس سے یہ مسئلہ حل ہوگا. ایک تو یہ کہ پاکستان افغانستان بالکل نہیں ہے، نہ پاکستان کے حالات افغانستان جیسے. پاکستان کے حالات جو ہے یعنی 73 کے آئین پہ، یعنی بنگلہ دیش کے بعد ہماری جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بہت تبدیل ہو گئی ہے. ریاستی 73 کا آئین آیا جس پہ خان عبدالولی خان سے لے کر اس میں جدید علماء بھی شامل ہے، اس کے دستخط مولانا غلام مفتی محمود یہ سب شامل تھے نا. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو جدید علماء کرام ہیں اس نے ڈے 1 سے، اگر پاکستان آزاد ہوا ہے تو انہوں نے جو 20 نکات کی، مولانا مودودی سے لے کر مفتی شفیع تک، یہ سب مفتی اعظم پاکستان، یعنی جس کو مذہبی طور پر صغیر مذہبی تنظیمیں بھی کہتے ہیں، انہوں نے بھی آئین کا ساتھ دیا ہے. تو ہماری تو ایک تو ڈے 1 سے یہ روایت رہی، اور یہ روایت اس وجہ سے نہیں رہی، بہت پرانی. 1920 میں شیخ الہند نے، جو آج بھی بعض عسکریت پسندی اپنے آپ کو دیوبندی تنظیمیں کہتے ہیں، 1919 میں شاید اس نے خطبہ صدارت میں کہا تھا کہ وہ دور چلا گیا جب ملکوں کے فیصلے تلواروں پہ ہوا کرتے تھے. صحیح. اب یہ دور جو ہے سیاست کا ہے، ڈپلومیسی کا ہے، جمہوری طریقے سے، غیر مسلح طریقے سے آپ نے اپنے آواز اٹھانی. صحیح. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ بدقسمتی سے ہے، اور یہ صرف سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں، میرے خیال سے پاکستان کی جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کا جو ایک عام شہری ہے، وہ اب اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ کسی مسلح جدے کو اختیار دے دے جو ان کے فیصلے کر سکے، جو ریاست کے اندر ریاست بنا سکے. اور میرے خیال سے دنیا کی کوئی جدید ریاست اس وقت اس کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے جدید افغانستان میں اسی پر آپ نے ضرور تبصرہ کرنا ہے کہ آپ ان چند لوگوں میں سے ہیں جن کے افغانستان کی اس وقت کے جو حکمران ہیں ان کے ساتھ ذاتی تعلقات رہے ہیں. آپ ایک ڈیلیگیشن میں میرے خیال میں کوئی 1 سال پہلے کابل بھی گئے تھے، وہاں پر اہم حکومتی اور طالبان شخصیات کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں بھی ہوئی تھی. آپ کو نہیں لگ رہا کہ وہ بھی تشدد کی بجائے اب پولیٹیکل ڈسکورس میں یا پولیٹیکل جو ایک فریم ورک ہے اس میں داخل ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں پر تو گزشتہ ہفتے ان لوگوں نے اپنی ایجادات میرے خیال سے افغانستان میں جو طالبان کے آتے ہوئے ڈیلی سطح پہ یا
ہر ماہ اگر آپ اس کے اسسمنٹ کر لیں گے اس میں بہت بنیادی اور جوہری تبدیلیاں آ رہی ہیں. وہ اب خطے کے ساتھ چلنا چاہ رہے, خطے کے ممالک کے ساتھ چلنا چاہ رہے. ان کے ہاں ایشوز ہے لیکن یہ ایک ٹرانزیشن فیز ہے, میرے خیال سے ٹائم کے ساتھ حل ہو جائے گا. اور اس وقت میٹنگ میں میں نے ایک جو افغانستان وزیر داخلہ ہے خلیفہ سراج الدین حقانی صاحب, ان کو میں نے براہ راست کہا تھا کہ اب پاکستان فاٹا, سابقہ فاٹا جو ہے وہ 2000 والا فاٹا نہیں ہے. صحیح. اب مطلب یہاں پر لاکھوں نوجوان جمع ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں امن چاہیے. کیا صحیح. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ اس صورتحال میں افغانستان میں کوئی بیٹھ کے کوئی جتنا یہ کہے گی کہ ہم اس خطے کو قابو کر لیں گے یا کچھ جگہ پہ اپنی یہ ممکن نہیں ہے. کر لیں گے. تو میں نے کہا کہ اگر میں کہ ریاست بھی اگر سیٹلمنٹ کر لے, اگر آپ تو کہتے ہیں نا کہ ریاست, میں نے کہا ریاست بھی اگر اپنا سوچ بدل لے کے چلے امر مجبوری کرنا چاہیے. صحیح. تو میں نے کہا عوامی سطح پر اتنی مزاحمت موجود ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے یہ ماڈل. صحیح. یہ آپ نے سراج الدین حقانی کے سامنے کہا. جی میں نے ان کو یہ گزارش کی کہ اب وہ حالات بدل گئے. ماضی میں مجھے پتا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو سیاست وہ اس کو بہت قریب سے وہ دیکھتے بھی ہیں, جانتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. لیکن میں نے کہا کہ جو گزشتہ 20 سال میں جو تبدیلی آئی ہیں وہ بالکل مختلف ہے گزشتہ جو رشیا کے دور میں اور اس دور میں تھے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ اسرار مدنی صاحب. انہوں نے آخر میں جو بات بتائی ہے, جتنے بھی افغان لیڈرز ہیں ان کے ساتھ ان کے بہت اچھے مراسم رہے ہیں, اور یہ گئی بھی تھی ایک ڈیلیگیشن کو لے کر, اور چائنیز بھی ان کی بات کو بہت غور سے سنتے ہیں. مختلف ممالک کے ایمبیسیز کے پروگرامز میں, ان کی ایونٹس میں یہ جاتے رہتے ہیں. اور خیبر پختونخوا کے چند ان اسکالرز میں یہ سرپرست ہے جو کہ نہ صرف یہ کہ خیبر پختونخوا کا مقدمہ, یہاں کے سافٹ امیج کو ڈسپلے کرتے ہیں, اس پر بات کرتے ہیں, اس کا دفاع کرتے ہیں, بلکہ علماء کے بہا پر پاکستان کو جو درپیش مسائل ہے, وہ سماجی ہو, مذہبی ہو, وہ انتہا پسندی سے متعلق ہو, یا جو ہمارا ایک معاشی ڈھانچہ ہے اس پر بہت زیادہ عبور بھی رکھتے ہیں. بہت اچھے اسکالر بھی ہے. ان تمام واقعات کے پس منظر میں ہم نے ایک اور بات بھی نوٹ کی ہے, جس طرح میں نے جوب کے بارے میں بتایا بھی, کہ ہمارے 2 صوبے الحمدللہ وہ اس والی لہر سے کافی حد تک محفوظ ہے. میں بات کر رہا ہوں پنجاب کی, میں بات کر رہا ہوں سن کی. اگرچہ سن ماضی میں بہت زیادہ, خاص کر کراچی اور حیدرآباد میں بہت زیادہ دہشت گرد واقعات ہوئے ہیں, مگر سن کی گورنمنٹ میں چونکہ ایک کنٹینیویشن ہے, ایک پارٹی وہاں پر برسر اقتدار ہے, اور اس وقت بھی جو وہاں کے چیف منسٹر ہیں مراد علی شاہ صاحب, وہ تیسری بار اپنے ٹینیور پوری کر رہے ہیں. تو جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب مراد علی شاہ صاحب عمران خان صاحب کے دور میں چیف منسٹر سندھ تھے, جو کہ اس وقت بھی چیف منسٹر سندھ ہیں, تو انہوں نے پولیٹیکل ڈفرینسز کے باوجود, نظریاتی اختلافات کے باوجود صوبے کی نمائندگی اس طریقے سے کی کہ عمران خان صاحب کے دور میں یہ ڈیٹا ہے کہ انہوں نے خیبر پختونخوا کی اپنی حکومت کو اتنے فنڈز نہیں دیے جتنے مراد علی شاہ صاحب کے گڈ ول کی وجہ سے, ان کے کنڈکٹ کی وجہ سے, ان کی کنونسنگ پاور کی وجہ سے, ان کی پازیٹیو بیہیویئر کی وجہ سے سن کو دیے تھے. اسی طریقے سے جب مسلم لیگ نون کی اور درمیان میں, آپ کو سن کا سیلاب یاد ہوگا کہ درمیان میں جب ایک ٹرانزیکشن پیریڈ چلا ہے جس کو ہم نگران ادوار کہتے ہیں, اس میں بھی مراد علی شاہ صاحب نے اپنے صوبے کے لیے بہت زیادہ مراعات لیے, بہت زیادہ فنڈز لیے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو صوبائی حکومت ہے, ایک جانب تو وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمارا بجٹ, ہمارے وسائل سرپلس میں جا رہے ہیں, اور دوسری جانب ہمیں خیبر پختونخوا کی کسی بھی علاقے میں کوئی بھی بڑا پروجیکٹ نظر نہیں آ رہا. جب آپ مختلف علاقوں کو انگیج نہیں کریں گے, مختلف علاقوں میں وہاں کی ترقی کی رفتار کو تیز نہیں بڑھائیں گے, تو بہت سے مسائل پیدا ہوں گے. خیبر پختونخوا کی بہت باخبر صحافی, خاص کر وہ نہ صرف یہ کہ امن و امان کی صورتحال پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں, بلکہ وہ جو بیڈ گورننس کے ایشوز ہیں ان پر ان کا پوائنٹ آف ویو بہت اہم سمجھا جاتا ہے. عمران بخاری صاحب وہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, بہت شکریہ عقیل صاحب. سب سے پہلے تو آپ کو سالگرہ مبارک ہو.
بہت شکریہ مہربانی. اس لیے کہ وہ خیبر پختونخوا میں جو ہے نا خاص کر جو ہم جرنلسٹ ہوتے ہیں, میڈیا پرسنز ہوتے ہیں, تو ہم تو اس قسم کے حالات میں پھنسے ہوئے ہیں جب تبصرہ کرتے ہیں اس میں بھی خوشی کی خبر نہیں ہوتی ہے, اور جب رپورٹ فائل کرتے ہیں تو اس میں بھی خوشی کی خبر بہت کم ہوتی ہے. یہ بتائیے گا کہ بنو میں میرے خیال میں کوئی 1 ہفتہ ہو گیا ہے بخاری صاحب کے وہاں پر آپریشن جاری ہے, اور نہ صرف یہ کہ اس میں خیبر پختونخوا کی پولیس ایک لیڈنگ کردار ادا کرتی آ رہی ہے, بلکہ پاکستان کی فوج اور ایف سی بھی وہاں پر ایک جوائنٹ وینچر وہاں پر جاری ہے. یہ مسئلہ کیا ہے اور ابھی تک آپریشن جاری کیوں ہے؟ مطلب آیا ہماری فورسز میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ بنو میں مین جو شاہراہ ہے ان کو سیکیور کریں؟ عقیل صاحب, جغرافیائی صورتحال جو ہے اس علاقے کی سمجھنا ضروری ہے, بہت ضروری ہے. ہم اگر دیکھیں جنوبی اضلاع کو جو روڈ کنیکٹ کر رہی ہے انڈس ہائی وے, اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر روڈ تعمیر کی گئی ہیں, جو 7 سالی پرانی روڈ کو بہتر بنایا گیا ہے, وہاں پر ڈیولپمنٹ ورک کیا گیا ہے, لیکن آبادی وہاں پر موجود نفری اور وہاں پر جو کلچر ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہاں پر آپریشن انتہائی دشوار ہے. اور اس وقت جو آپریشن وہاں پہ جاری ہے وہ فل فلیج آپریشن نہیں ہے, سینیٹائزیشن آپریشن ہم کہہ سکتے ہیں, آئی بی اوز کہہ سکتے ہیں, کیونکہ عوام کو بھی محفوظ بنانا ہے, عوام کو تکلیف سے بھی بچانا ہے, دور بھی رکھنا ہے, اور جو شدت پسند ہے جن کو خوارجین کا نام بھی دیا جا رہا ہے وہ عوامی علاقوں کے اندر ہی موجود ہیں. تو اول یہ کوشش کی جا رہی ہے کولیٹرل ڈیمیج سے بچا جائے. ہاں, کولیٹرل ڈیمیج بھی بالکل. تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو میران شاہ کی سمت سے جو بنو کے ساتھ جو ایریا ٹچ ہو رہا ہے وہاں اس ایریا کو سیف بنایا جائے تاکہ میران شاہ سے موومنٹ کو روکا جا سکے, اور شہری جو حدود ہے سیٹلڈ ایریا ہیں ان کو تھوڑا سا بچاؤ ممکن ہو سکے. دوسرا, وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر ٹی ٹی پی کے علاوہ دیگر گروپس بھی موجود ہیں, جو کہ لوکل نہیں انٹرنیشنل القاعدہ سے ایفیلیٹڈ گروپس ہیں, اور جو آج کل اگر آپ پورے کے پی کے کی صورتحال پہ نظر ڈالیں تو بنو لکی وہ ایریاز ہیں جہاں پہ کواد کاپٹر یوز ہو رہے ہیں. وہ کواد کاپٹر کی وجہ سے عام لوگوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے, پولیس کا بھی نقصان ہو رہا ہے, فورسز کا بھی نقصان ہو رہا ہے. اور وہاں پر بعض ایسے بھی سیاسی شدت پسند کا لفظ میں استعمال کروں گا موجود ہیں, وہ جو اس چیز کو نہیں دیکھ رہے کہ ان کی جو شدت پسندی کی سوچ کی وجہ سے امن و امان کی صورتحال مکمل طور پہ خراب ہو رہی ہے. سیکیورٹی فورسز دو طرفہ مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں. ایک جانب وہ عوامی اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دوسری جانب ان کو لڑنا پڑ رہا ہے. سیم سچویشن پولیس کی بھی ہے. ریسنٹلی میں جب بنو گیا تھا تو 3 دن میں نے گزارے, 3 دنوں کے دوران بنو میں 1 منٹ کے لیے پولیس آفیسرز, پولیس جوان آرام نہیں کر پائے. ایک اٹیک یہاں سے ہو رہا ہے, ایک اٹیک وہاں سے ہو رہا ہے. جانی خیل بکرخیل ایریا پر جب گشت کی اطلاعات موصول ہوئی, وہاں پر جب فوٹیجز وائرل ہوئی تو وہاں کا ڈی پی او جا کے وہیں پہ بیٹھ گیا, سلیم کولاچی. ساتھ ہی ڈی آئی جی جہاں بنو ہے سجاد خان, وہ بھی ان کے پیچھے وہیں پہ پہنچ گئے. 2 راتیں 2 دن انہوں نے مسلسل وہیں پہ گزارے, وہیں چارپائیوں پہ سوئے رہے. وہاں پہ انہوں نے کوشش کی کہ اس ایریا کو صاف کیا جا سکے, جو کہ بدقسمتی سے ناممکن ہے کیونکہ وہاں پہ ان کو فیسیلیٹیشن حاصل ہے بعض مقامی عناصر کی, اور یہی وجہ ہے آپریشن فل فلیج کامیاب نہیں ہو رہا. یہ جو آپ نے بات کی ہمیں تعریف کرنی چاہیے. میں وہ تمام کوریج دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ مجھے تو نہیں لگ رہا کہ سجاد خان جو کہ ڈی آئی جی ہے, ہمارے دوست بھی ہے, ہمارے بھائی بھی ہے, کہ جب وہ ایک اس لیول کا افسر جب وہ خود لیڈ کرے گا تو ظاہر ہے کہ جو اس کے سپاہی ہے, جو ان کے باقی افسر ہے, ان کو ایک مورال جو ہے نا ان کا بوسٹ ہوتا ہے. ابھی یہ آپ اس پر ضرور تبصرہ کریں کہ یہ جو صوبائی حکومت نے جرگوں کا ایک سیزن شروع کیا ہے تو اس کا کوئی نتیجہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ اس لیے کہ کل جو فورسز کے جانب سے جو سورسز کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کا مطلب انڈائریکٹلی مطلب اس کا مطلب یہ تھا کہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز سے یہ لوگ پھر فائدہ اٹھاتے ہیں عوام کے درمیان رہتے ہوئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلے کا حل ہے, یا اس قسم کی اطلاعات بھی زیر گردش ہے کہ بنو سمیت بعد دیگر علاقوں میں آپریشن کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے؟ عقیل صاحب, اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت جو سچویشن جاری ہے جرگوں کے حوالے سے, دوسری جانب سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے, سیکیورٹی فورسز کی جانب سے واضح پیغام دیا گیا ہے کہ آپ جگہ بتائیں, حدود و قیود یہ ہے, ہاں لکیر کھینچی گئی ہے.
بالکل آمنے سامنے آئے, عوام کی آڑ نہ لیں, صحیح, تاکہ آمنے سامنے فیصلہ ہو سکے صحیح, کیا جو چل رہا ہے. اس دوسری جانب اگر ہم اس مکمل ضم اضلاع کی اگر ہم بات کریں, یا پہلے جو قبائلی اضلاع تھے باجوڑ سے لے کر وزیرستان, یہ ایریا جو ہے زیادہ تر اس وقت ان کے ساتھ جو منسلک ایریاز ہیں وہاں پر یہ پرابلم مسلسل آ رہی ہے. اور بارہا مرتبہ سیکورٹی فورسز کی جانب سے جو فوٹیجز مخصوص میٹنگ میں یا جرگوں میں دکھائی گئی ہیں, ان میں کلیئر کٹ مساجد میں یا جو حجروں وغیرہ میں وہاں پہ پناہ لینے کی ان کو دکھایا گیا ہے. اور جب اٹیک ہوتا ہے سیکورٹی فورسز پر ایک جانب سے, تو وہاں پر جب کارروائی کی جاتی ہے تو اس میں لامحالہ سویلین آبادی کا نقصان ہو جاتا ہے, کیونکہ ان لوگوں نے آڑ دی ہوئی ہے وہاں پر. صحیح. جرگوں کی اگر ہم بات کریں تو صوبائی حکومت پہ بھی عوام کا وہ ٹرسٹ نہیں ہے, وہ اعتماد نہیں ہے کہ یہ فل فلیج کامیابی حاصل کر سکیں. زیادہ تر جرگوں میں فوکس یہی کیا جا رہا ہے کہ ہم پڑوسی ملک سے بات کریں, پڑوسی ملک کے ذریعے مسئلہ حل کریں, ساتھ ساتھ وہ تو ایک ہی جز ہے نا, ہاں وہ مسئلے کا حل تو نہیں ہے. تجارت کا وہ بارڈر کھولے جائیں, تجارت کی جائے, تو وہ چیزیں بعد میں بھی ہو سکتی. پہلے سب سے پہلے تو امن و امان کا مسئلہ ہے. وزیر اعلیٰ کا اپنا صوبہ اپنا ضلع ایسی کنڈیشن میں ہے کہ وہاں پہ آمد و رفت ممکن نہیں ہے. آپ نے جو موٹر وے بنائی ہے, جو ڈی خان موٹر وے, وہاں پہ آپ اثر کے بعد نہیں جا سکتے, اور ایک اہم سیاسی شخصیت کے بیٹے کو بھی وہاں پہ ارغمال بنایا گیا تھا. تو اس ایسی صورتحال میں جب آپ کو اس علاقے کے بڑوں کا, مختلف سیاسی قائدین کا, جن کے ساتھ آپ کی سیاسی چپکلش چل رہی ہے, ان کے ساتھ آپ کی سیاسی بیان بازی چل رہی ہے, اعتماد حاصل نہیں ہے, تو ان جرگوں کی کامیابی کوئی زیادہ امکانات نظر نہیں آتے. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ کامیاب کرے, لوگوں کو امن نصیب. گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور ہیں. گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور ہیں, اور اس کو حل کرنے میں کوئی سنجیدہ کوششیں بھی نہیں دکھائی دی رہی. پولیس کر رہی ہے, اپنی مقدور پر کوشش کر رہی ہے, وہاں پہ جو تھوڑے بہت وسائل ہیں وہاں پہ, لیکن یہاں پر تو اگر مکمل قبائلی علاقوں میں اور تمام میرے سے جائزہ لیا جائے, بنو کی سچویشن کو ہم دیکھیں, وہاں پر تو آپ پہ آسمان سے بھی آگ برس رہی ہے, زمین سے بھی آگ برس رہی ہے, دائیں بائیں سے بھی برس رہی ہے, اور کوئی پرسان حال نہیں ہے. اب پولیس کے علاوہ سیکورٹی فورسز کو بھی اس سچویشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور لیکن لڑ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ عام عوام کو اس سے بچایا جا سکے, امن مہیا کیا جا سکے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ عمران بخاری صاحب. ان تمام ایریاز میں خود جاتی بھی رہے ہیں اور بہت لیڈنگ جرنلسٹ ہے, خاص کر جو سیکورٹی فورسز کے معاملات و سول اداروں کے ان پر وہ زیادہ عبور رکھتے ہیں. پروگرام کا وقت بھی میرے خیال میں ختم ہونے کو ہے. صرف ایک دو اہم وفاقی حکومت کے ذمہ داران کی پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ طلعت چودھری صاحب نے جو کہ وزیر مملکت ہیں برائے داخلہ امور, مسلم لیگ نون کے بہت سینئر رہنما ہے, انہوں نے ایوان میں بتایا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر کوئی نیا آپریشن نہیں ہو رہا, مگر جہاں پر دہشت گرد ہوں گے, خوارج ہوں گے, ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کی جو نکات ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم تمام اقدامات کریں گے, اور کسی کا باپ بھی ہمیں ان اقدامات سے یا مجوز اقدامات سے نہیں روک سکتا. دوسری بات, ایک ٹیلی ویژن شو میں وزیر اعظم کے مشیر اختیار ولی صاحب, جو کہ ایکس ایم پی اے بھی رہے خیبر پختونخوا اسمبلی کے, انہوں نے تحریک انصاف کے ایک سینیٹر کی موجودگی میں, جو کہ کل نیر ہوا تھا, اس میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے سابق وزیر اعلیٰ تھے محمود خان صاحب, جن کا تعلق سوات سے تھا, انہوں نے کہا کہ جب وہ ایم پی اے تھے اور محمود خان صاحب وزیر اعلیٰ تھے, تو اس وقت اس قسم کی اطلاعات موصول ہوئی تھی کہ طالبان نے ان سے 1 ارب روپے مطلب 100 کروڑ روپے کا بتہ مانگا تھا. بقول اختیار ولی, جو کہ ایک مین سٹریم میڈیا کے, آسما شیرازی کا میں نام لاتا ہوں کہ معتبر ترین اینکر ہے, ان کے پروگرام میں بتایا کہ بعد میں 60 سے 70 کروڑ کے درمیان وہ ڈیل ہو گئی. انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت بھی اسی پالیسی پر چل رہی ہے, اور طالبان وغیرہ کی نہ صرف یہ کہ سرپرستی کر رہی ہے, بلکہ
ان کو بتی بھی وزراء اور وزیر اعلیٰ دے رہے ہیں. جب اس قسم کی صورتحال ہو تو جس طرح ہمارے باقی تینوں مہمانوں نے بتایا, پھر یہ توقع کس طرح رکھی جا سکتی ہے کہ خیبر پختونخوا سمیت جو ہمارے خاص کر جو ہمارے قبائلی اضلاع ہے وہاں پر امن قائم ہوگا. جب آپ فورسز کو مشکوک بنائیں گے, جب آپ فورسز کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے, جب آپ جرگوں کے نام پر, مذاکرات کے نام پر جو کلدن تنظیمیں ہیں, گروپس ہیں جن کے پاس دنیا کا جدید ترین اسلحہ ہے, جن کو باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے, تو اس میں یہ توقع رکھنا کہ یہ جنگ یا یہ حملوں کی جو لہر ہے یہ خیبر پختونخوا تک محدود رہے گی. ایک تو یہ بڑی حماقت والی بات ہے, خدا کرے کہ یہ نہ پھیلے. خاص کر جو ہمارے جو دو صوبے ہیں, بخصوص میں پنجاب کی بات کروں گا کہ اس کی سرحدیں نہ صرف یہ کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ لگی ہوئی ہے بلکہ خیبر پختونخوا کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ وہاں پر کاروبار بھی کر رہے ہیں, وہاں پر ملازمتیں بھی کر رہے ہیں. اور اس وقت اسلام آباد پشتونوں کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر ہے. مگر ایک اور بات بھی میرے خیال میں یہ سنو گلگت بلتستان سے اور کشمیر سے بھی یہ پروگرام آن ایئر ہے کہ گلگت بلتستان اور کشمیر سے بھی اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہے کہ وہاں پر بھی انڈین سپانسر جو پریکسز ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو رہی ہے. گلگت بلتستان کے اندر یا کشمیر کے اندر بھی اس پارٹی کے لوگ فیسیلیٹیشن دے رہے ہیں جس پارٹی کی خیبر پختونخوا کی حکومت قائم ہے. جب ہم 9 اور 10 مئی کی بات کرتے ہیں, جب ہم صدر ٹرمپ کے کل کی پرو پاکستان سٹیٹمنٹس کی بات کرتے ہیں, جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس وقت بھی ہمارے فیلڈ مارشل امریکہ میں ایک اہم تقریب شرکت کے لیے موجود ہے, تو اس تناظر میں ہمیں 2-3 چیزیں جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ خدا نہ کرے کہ انڈیا اس کوشش میں یا اس سازش میں کامیاب ہو جائے کہ جو اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے 9 اور 10 مئی 2025 کو, اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ گلگت بلتستان اور بلوچستان کا تو بلوچستان کا تو انہوں نے ڈاکومنٹس میں بتایا ہے, ایویڈنس ہے, وہ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم وہاں پر پریکسس کے ذریعے جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے. جب ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں, جب ہم چائنا کے ساتھ تعلقات کی بات کرتے ہیں, جب ہم ری سیٹلمنٹ اور ری انگیجمنٹ کی بات کرتے ہیں, آذربائیجان کے ساتھ ہمارے معاملات بہت اچھے جا رہے ہیں, روس کے ساتھ جا رہے ہیں, چائنا ہمارا دوست ہے, تو ہمیں تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ خیبر پختونخوا, بلوچستان, گلگت بلتستان اور کشمیر میں بہت زیادہ خدشات موجود ہے کہ انٹرنیشنل پریکسز کو ایکٹیویٹ کیا جائے, اور جو ری انگیجمنٹ کی ہماری اپنی پالیسی ہے, فارن پالیسی ہے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کی کاوش ہے, اس کو ناکام بنایا جائے. کوشش کرنی چاہیے کہ ہم درست معلومات کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں, ہم فتوے دینے کا اپنے رویے پر نظر ثانی کریں, ہم بدترین ناقد بننے کی بجائے تعمیری سوچ اپنائے. جب ہم بات کریں تو دلیل کے ساتھ کریں. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.